یہ ہے مٹی سے بنا ایک کمرہ نما گھر، جہاں پر 33 سالہ مہر النساء 8 جنوری کی رات مویشی خانے سے دودھ لا کر واپس چارپائی پر لیٹنے کے لیے آئی تو 2 مبینہ ملزمان میں سے ایک نے اسے پکڑا اور دوسرے نے سر پر 4 فائر کیے۔ قتل کے اگلے دن مقتولہ کے چھوٹے بچے صبح اٹھ کر گھر کے باہر ماں کا انتظار کرتے رہے اور وقفے سے اندر جا کر ماں کو آواز دیتے کہ اٹھو، ہمیں بھوک لگی ہے۔ بچوں کی آوازیں سن کر پڑوسی نے بچوں سے پوچھا تو بچوں نے بتایا کہ ان کی ماں صبح سے اٹھ نہیں رہی اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ ان کے والد جو ہیں وہ راج ولی نے ہمیں رپورٹ کی کہ میری بیٹی کو کسی نے رات کو مرڈر کر دیا ہے۔ رپورٹ یہ انہوں نے کی، اس کے والد نے، کہ یہ خاتون کو رات کو مرڈر کر دیا گیا ہے اور میرے جو داماد ہے خاتون کا شوہر، اس نے اس کو مرڈر کیا ہے، اور وجہ دعوت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا ممتاز کہ یہاں سے ہم اسلام آباد چلتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، لیکن وہ راضی نہیں تھی جانے کی۔ اس میں جب ہم نے مزید اس کو کیس ہم نے رجسٹر کیا اور ممتاز بھی اس میں اریسٹ ہوا، اس میں جب مزید تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے جو 2 کزنز ہیں وہ اس میں مشتبہ تھے، ان کی جو حرکات سکنات تھی وہ مشکوک تھی، اور ساتھ ساتھ ان کے والد کی بھی۔ اکتوبر 2022 میں مقتولہ کے سسر اور ساس کو بھی مہر النساء کی نانی کی طرف سے ملنے والی زمین پر قبضہ جمانے کے لیے قتل کیا گیا تھا اور انہی ملزمان پر دعویداری دائر کی گئی تھی۔ مقتولہ مہر النساء اس چھوٹے گھر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنی مشکل اور کٹن زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس گھر کی چوکیداری اس کا وفادار کتا کرتا ہے۔ یہ کتا نہ کسی کو گھر کے قریب آنے دیتا ہے، نہ یہاں اندر کسی کو داخل ہونے دیتا ہے۔ مقتولہ کے شوہر ممتاز کے 2 چچزاد بھائی اور مقتولہ کا باپ راج ولی، جو کہ ممتاز کا بھی سگا چچا ہے، مہر النساء کی زمین حاصل کرنے کے لیے اب تک 3 قتل کر چکے ہیں اور ابتدائی طور پر ملزمان نے لڑکی کے شوہر ممتاز پر FIR بھی درج کروائی تھی، تاہم پولیس کی تفتیش کے بعد ہی اصل ملزمان کا پتہ چل سکا۔ بنیادی طور پہ جو مقتولہ کی زمین تھی، جو اس کو اپنے والدہ یا نانا کی طرف سے ملی تھی، 80-90 کنال زمین ہے اور اس کے مویشی ہیں، یہ اس کے لیے کیا گیا ہے۔ اس میں پھر ہم نے مشتبگان کو جب ان سے تفتیش کی تو نہ صرف انہوں نے جو ہے وہ روبرو پولیس اس قتل کا انکشاف کیا، بلکہ تمام ترتیب بھی بتائی، اور پھر ان کی نشاندہی پہ جو ہے وہ آلہ قتل بھی برآمد ہوا ہے، ان سے نشاندہی موقع بھی کی گئی ہے، اور جو مقتولہ کا جو شوہر ہے جس کے اوپر پہلے دعویداری کی گئی تھی، اس کا جو 169 CRPC کے تحت جو ہے وہ اس کا پروسیس چل رہا ہے اور تفتیش ابھی جاری ہے۔ مہر النساء کے بچپن میں ہی والدہ کو راج ولی نے طلاق دی تھی اور وہ ایک لاوارث مگر انتہائی محنتی اور بہادر خاتون تھی۔ یعنی لاوارث کیس کا والی کون تھا؟ میرا اللہ تھا۔ اللہ نے اس کا انہوں کو مہربان کیا۔ یہ لاوارث کھڈے میں جا رہا تھا اس جائیداد کے لیے، اس ٹکڑے کے لیے۔ یہ انہی لوگوں کی وراثت تھی جو یہ اس زمین میں جو بندہ فوت ہوا ہے یہ اس کی مالکیت تھی، اور وہ ان کے وارث یہ بچی رہی تھی، آخری وارث یہ رہی تھی۔ پولیس کے مطابق واقعہ کی میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلا کہ مقتولہ 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی، جس پر ملزمان کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جی، مقتولہ کا جو شوہر ہے ممتاز، وہ اس وقت بوقت وقوع اس کی پوزیشن تھی، وہ اسلام آباد میں تھے، وہ ایک ہوٹل میں ٹیبل مین ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، تو وہاں سے جو اس کی CCTV فوٹیج ہے، وہاں کے جو بیانات ہیں اور اس کی جو باقی جو ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہماری کوشش ہے کہ اس کو بہتر تفتیش کر کے کیس جو ہے بھیجا جائے عدالت کو۔ اس کی جو 2 بچیاں ہیں وہ بھی ابھی نابالغ ہیں، چھوٹی ہیں، تو اور جس طرح کہ یہ بے دردی سے اور شفقانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مدعی فریق جو ہے، جو بچیاں ہیں، جب یہ بڑی ہو جائیں یا ان کے جو والد ہے وہ ان کو کر سکے، ان کے ساتھ پیچ اپ کریں، کیونکہ ان کا پہلے سے بھی جو آپس میں تنازع چل رہا ہے۔ موزدین علاقہ کے مطابق خواتین کے قتل میں اکثر رازنامے کیے جاتے ہیں، جس سے جرائم پیشہ افراد کو مزید جرائم کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اکثر کیسوں میں لوگ راضی نامہ کرتے ہیں، یا اس کو پریشرائز کرتے ہیں، یا اس کو ڈراتا ہے، یا اس کو پیسے دیتا ہے۔ تو اگر ایک کیس میں اس طرح راضی نامہ ہو جائے تو اگلے دوسرے ماہ پھر دوسرا واردات ہوتا ہے۔ اکثر یہاں پہ جو FIR ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، واردات ایک آدمی کرتا ہے اور FIR کسی دوسرے پہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اکثر یہ کیس جو ہے یہ عدالت میں جب جاتے ہیں تو یہ ہار جاتا ہے۔
ضلع بڈگرام پولیس کے ریکارڈ کے مطابق سال 2024 کے دوران کل 24 قتل ہوئے، جن میں 8 خواتین بھی مختلف تانوں کی حدود میں ماری گئی، تاہم سزا کی شرح نہ ہونے کی برابر ہے۔ عمر باچا، وائس پی کے، ملکال گلی، شملہ بڈگرام۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net